बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुना है कि शाह जी के दरबार के बाहर एक बूढ़ी औरत काफ़ी दिनों से बैठी है, जिसे सब लोग पागल पागल कहकर बुला रहे हैं। चलो तो हम भी चलकर देखते हैं कि आखिर है कौन वो। ऐसी आवाज़ें मुझे हर तरफ से सुनाई दे रही थी। कितने ही लोग मेरे पास खड़े थे कि मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाकर वो औरत देखूं कि कौन है वो और यहाँ तक कैसे आई है। पर हर इंसान की तरह मैं भी अपने काम और अपनी ज़िंदगी की उलझनों में ऐसे मसरूफ़ था कि मुझे जाने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही 2-3 दिन और गुजर गए। क्योंकि मेरी दुकान उस दरबार के बाहर ही है, तो मुझे हर रोज़ किसी न किसी की ज़बान पर उस औरत के लिए कोई न कोई अल्फाज सुनने को मिल ही जाता है और मेरी बेचैनी उस औरत के मुतालिक और बढ़ जाती है। न जाने क्यों मेरे दिल में उस औरत के लिए इतना एहसास जाग रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था मैं जाकर उसकी मदद करूं। शाह जी का दरबार हमारे शहर का सबसे मशहूर दरबार है, इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से यतीम, बेसहारा और बहुत ही सारे मजबूर लोग आते रहते हैं। 10 साल से यहाँ पर दुकान चला रहा हूँ। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी इंसान के लिए मेरे दिल में इतना ज़्यादा रहम पैदा हो जाए जितना उस औरत के लिए मेरे दिल में एहसास पैदा हो रहा था। एक दिन एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा था कि जो पागल औरत दरबार पर होती है उसको किसी बच्चे ने पत्थर मारा है और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। और बस फिर ये बात सुनने की देर थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं खुद को नहीं रोक सका और भागा भागा उस औरत के पास उसकी मदद करने के लिए गया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। जब मैंने लोगों से उस औरत के बारे में पूछा तो किसी ने मुझे बताया कि वो सामने वाले पेड़ के नीचे बैठी है, पर उसका खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा है। मैं दौड़ता दौड़ता उसके पास पहुंचा तो वो मुझसे कतरा रही थी और वहाँ से उठकर जाने लगी थी। मैंने उसको रोका और मैंने उसको बताया कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, आप मुझसे दूर मत जाओ और मुझसे ना डरो। आप मेरी माँ की उम्र की हैं और मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने जैसे ही उसको ये सब बोला तो वो रोने लगी। उसके रोने से मैं समझ गया था कि ये पागल नहीं है, ये बहुत ही मजबूर और किसी हादसे का शिकार है। मैंने उसके सर से खून साफ किया और उसे पानी पिलाया। जब मैंने उससे पूछा कि खाना खाओगी तो उसने मेरी तरफ देखा और देखती ही जा रही थी। जब मैंने दोबारा कहा कि आप यहीं पर बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म का सुकून आ गया और वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। मैं जल्दी जल्दी में गया और उसके पास बने एक होटल से खाना लेकर आया। वो इतनी जल्दी जल्दी में खाना खा रही थी जैसे कोई उससे छीन लेगा। मैंने उसको कहा कि अम्मा जी आराम से खाना खाएं, अगर ये खाना ख़त्म हो गया तो मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आऊँगा। खाना खाकर जब वो फारिग हुई तो उसने मेरी तरफ देखकर मुझे कहा कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल रो रहा था। उस औरत के लिए मेरे दिल में इतना एहसास क्यों था मैं नहीं जानता था। मैं उसको खाना खिलाकर और पानी पिलाकर जब फारिग हुआ तो मैं वहाँ से अपनी दुकान के लिए चला गया जो मैं अकेली छोड़कर आया था। उस औरत की मदद करने के बाद मेरा दिल जैसे सुकून में आ गया था और शाम होते ही मैं अपने घर आ गया। मुझे परेशान और बेचैन देखकर मेरी बेगम ने मुझसे पूछा कि यूसुफ क्या बात है, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। इससे पहले तो आप इतना परेशान कभी मुझे नज़र नहीं आए। कौन सी बात है जो आपको बेचैन कर रही है, क्या मैं जान सकती हूँ? मेरी शादी को अभी 6 माह ही हुए थे और मेरी बेगम मेरी ही उस्ताद जो कि मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनकी बेटी थी। मैं मदरसे में इमाम साहब के पास पढ़ने जाता था और मस्जिद की साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करता था। ये बात मुझे दिली सुकून पहुंचाती थी। मैं 5 वक्त का नमाजी था और इमाम साहब ये देखकर हर वक्त मुझे दुआएं देते रहते थे। मैं बचपन में उनका सबसे पसंदीदा शागिर्द था और बचपन से लेकर जवानी तक मैं इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता था। इसीलिए मैं अपने उस्ताद की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और अच्छी सलाम दुआ थी मेरी उस्ताद जी के साथ। इसीलिए इमाम साहब ने मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करने का फ़ैसला किया और मैंने तो कभी भी इमाम साहब की बात नहीं टाली थी, तो मैंने फ़ौरन बात मान ली। मेरी बेगम मेरी बहुत ही ज़्यादा खिदमत करती हैं और मेरे घर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करती हैं। मेरी बेगम से मेरी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती और वो मुझे परेशान देखकर फ़ौरन ही मेरी परेशानी की वजह पूछ लेती है। मेरी बेगम का नाम सोफ़िया है जो बहुत ही नेक और रहमदिल औरत है।
صوفیہ نے جب مجھ سے سوال کیا کہ یوسف آپ آج اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں، تو میں نے اس عورت کے بارے میں سارا قصہ اس کو بتا دیا اور میں نے اس کو کہا کہ اس عورت کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے صوفیہ کو کہا کہ ہر انسان جو کہ مجبور اور لاچار ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، پر نہ جانے کیوں اس عورت کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف لگ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس عورت کے بارے میں جو کوئی کچھ بھی بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بس مجھے ہی اس کی مدد کرنی ہے اور وہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اتنا پریشان دیکھ کر میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ کسی مجبور کی مدد کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی مشکل وقت میں مدد کی جائے۔ پر آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، جہاں پر آپ کی دکان ہے، وہاں پر تو کافی بے سہارا اور لاچار لوگ آتے ہیں، آپ کس کس کی مدد کرو گے؟ اور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نے تو اس عورت کی مدد بھی کی ہے، آپ نے اس کو کھانا بھی کھلایا ہے اور یہ کافی ثواب کا کام ہے، اس لیے اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور آرام کریں، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 2-3 دن گزر گئے اور میرے ذہن سے اس عورت کی بات نہیں نکل رہی تھی۔ میری بے چینی میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کا سارا اثر میری طبیعت پر پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگا۔ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہو کسی بات کی، وہ ٹینشن جب دور ہو جائے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ بات جب میں نے بیگم کو بتائی تو بیگم نے مجھ سے کہا کہ چلو بابا جان کے پاس چل کر ان سے دم کرواتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بابا جان کے دم کرنے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب میں امام صاحب کے پاس پہنچا تو وہ نماز سے فارغ ہو کر تسبیح اپنی ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کے ذکر میں اس قدر مصروف بیٹھے تھے کہ ان کو ہمارے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا، اور ہم آرام سے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ہمیں اپنے پاس دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ سلام کر کے جب حال احوال پوچھنے کے بعد وہ فارغ ہوئے تو ہم سے پوچھنے لگے کہ آج مدرسے میں خیریت سے آئے ہو؟ تو مجھ سے پہلے صوفیہ انہیں بتانے لگی کہ ابا جان، یوسف کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ آپ سے دم کروانے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں۔ صوفیہ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یوسف بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں آج کل، اسی لیے یہ بیمار پڑ گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اچھا ہوگا کہ آپ سے کیوں نہ دم کروایا جائے، اور ہم آپ کے پاس آ گئے۔ امام صاحب مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھنے لگے اور میں نے وہ سارا قصہ ان کو سنایا جو پچھلے دنوں سے مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ عورت بہت ہی زیادہ مجبور نظر آ رہی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کسی حادثے کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو امام صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا یوسف، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ تمہیں انسان ذات کی اتنی فکر ہو رہی ہے، اور تمہیں ضرور اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ایک انسان ان کے بندوں کی اللہ کی خاطر مدد کرتا ہے۔ تم سے جتنی ہو سکتی ہے تم اس عورت کی مدد کرو، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو مسجد اور مدرسے میں جو چندہ جمع ہوتا ہے غریبوں کے لیے، تم چاہو تو مجھ سے لے سکتے ہو اور اس عورت کا علاج کروا سکتے ہو۔ امام صاحب کا ساتھ دیکھ کر مجھ میں اور بھی زیادہ ہمت آ گئی تھی، اور اب میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عورت کو میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور اس کا علاج کروا کر اس کو اس کے گھر تک ضرور پہنچاؤں گا۔ 1-2 دن گزرنے کے بعد جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں شاہ جی کے دربار پر اس عورت کو ملنے گیا جو وہاں پر اب موجود نہیں تھی، اور میں اسے وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہونے لگا۔ لوگوں کا اتنا زیادہ رش تھا وہاں پر کہ دیکھتے دیکھتے انسان کی نظر ختم ہو جائے، پر لوگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوق موجود تھی، کچھ لوگ روتے روتے اپنی منتیں لے کر آ رہے تھے تو کوئی اپنی مرادیں پورے ہونے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹنے کے لیے آ رہے تھے۔ اتنے سارے رش میں اس عورت کو ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، پر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے اس عورت کی تلاش جاری رکھی اور آخر کار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اور میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا تھا۔ جب وہ مجھے ملی تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ تو وہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پر کسی کو ڈھونڈنے آئی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ جسے میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ مجھے یہیں پر ملے گا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم جس کو ڈھونڈ رہی ہو اسے ڈھونڈنے میں، فی الحال تو تم میرے ساتھ چلو،
تمہاری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈیں گے جس کو تم ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ بات سن کر اسے تھوڑا بہت یقین آیا اور وہ میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ میں جب اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا تو میری بیگم نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا، اپنے کپڑے وغیرہ دے کر نہلا دھلا کر اسے صاف ستھرا کیا، اور پھر میں اپنی بیگم کے ساتھ اس عورت کو ہسپتال لے کر گیا۔ جب اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، بس کسی حادثے کا شکار ہے اور فی الحال یہ صدمے میں ہیں۔ اور پھر میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا۔ وہاں پر کچھ دن گزارنے کے بعد ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا جب یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو میں ان سے ان کے گھر کا پتہ پوچھوں گا اور انہیں ان کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور ایسے میری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے دودھ پی کر سوتا تھا۔ ایک رات میری بیگم دودھ ابال کر ٹیبل پر رکھ گئی اور میں پینا بھول گیا تو ایک بلی آئی اور دودھ پینے لگی۔ جیسے ہی اس بلی پر اس عورت کی نظر پڑی تو وہ عورت بہت ہی زیادہ چلانے لگی اور بہت زیادہ ڈرنے لگی۔ میں وہ پوری رات اس عورت کے ساتھ بیٹھا رہا اور اگلی صبح ہوتے ہی میں اس کو امام صاحب کے پاس لے کر گیا تاکہ وہ ان پر کچھ دم درود کریں جس کی وجہ سے وہ نہ ڈرے۔ امام صاحب نے جیسے ہی اس پر دم کیا تو کافی پریشان ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس پر ظلم کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ کسی جن زادے نے اس کی زندگی برباد کی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان اور حیران ہونے لگا۔ امام صاحب کے دم کرنے کے بعد اس عورت میں تھوڑی بہت ہمت آئی اور امام صاحب اس سے پوچھنے لگے کہ آخر ایسا کیا ظلم کیا ہے اس جن زادے نے تم پر جو تم اس حالت میں پہنچ گئی ہو اور گھر سے بے گھر ہو گئی ہو۔ امام صاحب کے ایسا کہنے پر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی کہ ہم اسے چپ کرواتے تھک گئے۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، جیسے اس کے ساتھ میرا کوئی گہرا رشتہ یا کوئی ایسا تعلق ہے۔ خیر، جب اس عورت کو میں نے چپ کروایا اور اس سے کہا کہ جو کچھ بھی تم پر بیتی ہے سب کچھ امام صاحب کو بتاؤ، تمہاری ہر پریشانی کا اب یہی حل نکال سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میری پریشانیوں کا حل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میری دنیا اجڑ چکی ہے اور میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ آپ بھی میری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، اس لیے مجھے آپ جہاں سے لے کر آئے تھے وہیں پر چھوڑ آئیں۔ میں اپنی باقی کی پوری زندگی اب وہیں پر گزاروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ میں نے اپنی پوری زندگی تکلیفیں جھیلی ہیں، اس لیے میں اب کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور مجھے وہیں چھوڑ کر آئیں۔ تو میں نے اس عورت کو کہا کہ جب تک مجھے آپ کی اس حالت کی وجہ معلوم نہیں ہو جائے گی میرے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ آپ کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا ہوں اور میں اب آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی اور مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تو آپ ہم سب کو بتائیں کہ آپ پر کیا گزری ہے اور کس نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے۔ میرے کافی زیادہ اصرار کرنے پر اس عورت نے آخر کار ہم کو اپنی کہانی بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے بابا جان سرکاری نوکری کرتے تھے اور میری ماں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی اچھے سے اچھی تربیت کر سکوں۔ وہ ہمیں اسکول کے بعد ڈیلی ٹیوشن پر بھیجتی تھی اور خود بھی پڑھنے لکھنے میں ہماری بہت ساری مدد کرتی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور میرا بابا جان ہمارے شہر سے تھوڑا دور ڈیوٹی کرتے تھے۔ وہ ہفتے میں صرف 1 دن گھر آتے تھے۔ بابا جان جب بھی گھر آتے تھے تو ہمارے لیے ڈھیروں کھلونے، کھانے پینے کی چیزیں اور بہت سارا سامان لے کر آتے تھے۔ ہفتے بھر کا راشن لے کر رکھ دیتے تھے، اس لیے امی کو باہر جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ہفتے والے دن جب بابا گھر آتے تھے تو ہم دونوں بہن بھائی بابا جان سے ضد کرتے تھے کہ ہمیں کہیں بھی باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جایا کریں، اور بابا جان ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ہفتے کے دن آتے تھے اور اتوار کے دن ہمیں گھمانے کے لیے باہر لے کر جاتے تھے۔ ہمارا شہر کیونکہ بہت ہی چھوٹا تھا اس لیے ہم کسی بڑے شہر گھومنے جاتے تھے اور خوب مزے کرتے تھے۔ ہم کافی شاپنگ کرتے تھے اور پارک وغیرہ میں گھومنے جاتے تھے۔ ایک دن ایک پارک میں ہم گئے تو وہاں پر مجھے کافی سارے جانور نظر آئے۔ مجھے جانور دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ میں وہاں ان کے پاس جا کر ایک بلے پر جو کہ کالے رنگ کا تھا اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں چمکنے لگیں اور وہ میری طرف گھورنے لگا۔ میں کافی چھوٹی تھی تو اس بات سے بہت ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کر اپنی امی کے پاس آ گئی۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔
घर वापस आकर जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो वो बिल्ला मुझे अपने कमरे में नजर आया और मैंने चिल्लाकर अम्मी से कहा कि अम्मी, पार्क वाला बिल्ला हमारे घर तक आ गया है। और अम्मी मुझे कहने लगी कि कुछ नहीं है बेटा, सब तुम्हारा वहम है, लगता है बहुत ज़्यादा डर गई हो। और अम्मी ने मुझे अपने पास ही सुला लिया। अगली सुबह को जब बाबा जान अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए और अम्मी जान बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, हम दोनों बहन भाई सहन में खेल रहे थे तो वो बिल्ला मुझे फिर से नजर आया और हमारे साथ खेलने लगा। हम भी खुशी खुशी दोनों बहन भाई उसके साथ खेलने लगे। अब की बार मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और ये बात मैंने अम्मी को भी नहीं बताई थी। अब तो रोज़ ऐसा होने लगा था। जब भी अम्मी कहीं जाती या बावर्ची खाने में खाना बनाती या कोई भी काम कर रही होती तो अम्मी को ना पाकर वो बिल्ला उसी वक्त हमारे पास आ जाता और हमारे साथ आकर कमरे में बैठ जाता। वो जितना भी टाइम बैठा रहता सिर्फ मुझे घूरता रहता। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बचपन के दिन गुजरते गए और मैं बड़ी हो गई। जवानी में कदम रखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन होती गई थी। मेरे बाल मेरी कमर से नीचे तक आते थे और बहुत ही खूबसूरत और काले स्याह रंग के बाल थे। बचपन से लेकर मेरी जवानी तक जितने भी साल गुजरे थे उस बिल्ले ने हमारे घर में अपना ठिकाना बनाया हुआ था और वो हमारे घर में ही रहता था, पर वो हमेशा वहीं पर बैठता था जहाँ पर मैं मौजूद होती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी अपने बाल बना रही थी कि अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का सामने आ गया और मेरे बालों की बहुत तारीफ करने लगा। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्ला कर अम्मी को बुलाने लगी तो लड़का फौरन ही उस बिल्ले की शक्ल में आ गया और वहाँ से भाग गया। जब मैंने अम्मी को बताया कि यहाँ पर कोई खड़ा था और जैसे ही मैंने आपको बुलाया तो वो बिल्ले की शक्ल में वहाँ से भाग गया, अम्मी मेरा वहम समझकर मुझे ही समझाने लगी कि कुछ नहीं है, डरो नहीं, क्योंकि वो बिल्ला हमारे ही घर में रहता था। तो अब तो मैं जहाँ पर भी उस बिल्ले को देखती मैं डर जाती थी। अब मैं घर में कहीं पर भी अकेली नहीं बैठती थी, जहाँ पर भी जाती अम्मी के साथ ही बैठती थी, फिर चाहे वो कोई भी काम कर रही हो। मुझे अकेले बैठने में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मेरा डर जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो अम्मी ने बाबा जान को कहा कि उसको किसी पीर या किसी आलिम के पास ले जाओ और दम करवा कर आओ। बाबा जान जब मुझे पीर के पास ले गए तो उन्होंने मुझे देखकर ही कहा कि इस लड़की पर एक जिनज़ादे की नज़र है। उसने मुझ पर दम किया और फिर हम लोग घर आ गए। ये बात सुनकर मैं तो क्या, अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये घर छोड़कर हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। शायद इस घर में ही वो जिन रहता है जिसकी मुझ पर नज़र है। ये फैसला करने के बाद कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने समझा कि शायद पीर साहब के दम करने की वजह से जो कुछ भी था वो यहाँ से चला गया है। न ही वो मुझे बिल्ला कहीं पर नज़र आया था। तो हमें अब यकीन हो गया था कि जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मैं अब 18 साल की हो चुकी थी तो अब्बू और अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी और उन्होंने सोचा कि हमें जल्द से जल्द इस फ़र्ज़ से फ़ारिग हो जाना चाहिए और मेरी शादी कहीं पर कर देनी चाहिए। उन्होंने मेरे रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। फिर अचानक से एक रात वो जिनजात मेरे सामने आ गया जिसे देखकर मैं अपने हवास खो चुकी थी। मेरे अंदर कुछ सुनने और बोलने की ताकत नहीं थी। मेरी नज़रें एक जगह पर जम गई थीं। मुझसे पलकें तक नहीं झपकी जा रही थी। वो जिनजात मुझे कहने लगा कि अपने माँ बाप को कह दो कि तुम्हारे रिश्ते देखना बंद कर दें। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और ये बात अपने जहन नशीन कर लो। और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मैं फिर से अपनी उस हालत में वापस आई तो जाके मैंने ये सब कुछ अम्मी को बताया। ये सुनकर अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और फ़ौरन ही पीर साहब के पास ले गई मुझे। पीर साहब ने इरादा किया कि वो हमारे घर पर आकर दम करेंगे जिससे वो जिन वहाँ से भाग जाएगा। और पीर साहब हमारे घर पर आए और काफ़ी देर तक पढ़ाई करते रहे। जब पीर साहब ने पढ़ाई करके ख़त्म की तो रात के 12 बज रहे थे। पूरे घर के कोने कोने पर उन्होंने दम किया था। जब पीर साहब वापस चले गए तो अम्मी दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में मेरे साथ ही सोने लगीं। क्योंकि उस रात अब्बू भी घर पर नहीं थे तो अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा डर रही हैं। अम्मी ने मुझे वो पानी पिलाया जो पीर साहब ने उन्हें दम करके दिया था और काले कलर का धागा मेरे गले में बांधा और मुझे कहा कि ये धागा कभी भी नहीं उतारना। पीर साहब ने सख्ती से मना किया है, जब तक ये धागा तुम्हारे गले में रहेगा वो जिनजात तुमसे दूर रहेगा। और ऐसा ही हुआ।
जब तक वो धागा मेरे गले में था वो जिनजाद मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया था। उस धागे का अब मैं इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी कि जैसे मेरी सांसें उस धागे से चल रही हों। अब हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुकून के साथ गुजर रही थी। अम्मी भी बेफिक्र हो चुकी थी और मेरा भी डर कुछ ख़त्म हुआ था। एक दिन मैं नहाने के बाद वो धागा गुसल खाने में ही भूल आई थी कि अचानक अम्मी की नज़र मेरे गले पर पड़ गई और वो मुझसे बोली कि तुम्हारा धागा कहाँ है। मैंने जैसे ही अपने गले को हाथ लगाया तो वो धागा नहीं था और मुझे याद आया कि वो धागा मैं गुसल खाने में भूल आई हूँ। और मैं वो धागा गुसल खाने में जैसे ही लेने गई तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं काफ़ी परेशान हो गई और अम्मी को बताया कि वो धागा गुसल खाने में मौजूद नहीं है। और उसी दिन वो जिनजाद फिर से मेरे सामने आ गया और मुझे कहने लगा कि तुम जितनी भी कोशिशें कर लो मुझसे नहीं बच सकती, मैं तुम्हें अपना कर रहूँगा। उस दिन मैंने हिम्मत करके उस जिनजाद से बात कर ही ली कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें खुदा का वास्ता है तुम जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। उसने मुझे बताया कि जब तुम छोटी थी तो काले बिल्ले की शक्ल में पार्क में मैं मौजूद था और तुम मेरे साथ काफ़ी प्यार से पेश आई थी। उस वक्त तो तुम काफ़ी छोटी थी, पर जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई मुझे और अच्छी लगने लगी। मैंने तुम्हारे ही घर में रहकर 18 साल गुजारे हैं और इस वक्त का इंतज़ार किया है कि कब मैं तुमसे शादी करूं। मैंने उससे कहा कि तुम एक जिनजाद हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम जाकर किसी अपनी जैसी जिनजादी से शादी करो और खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओगी और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं अम्मा के साथ गई और फ़ौरन ही पीर साहब से दम करवाया और वो काला धागा उनसे लिया और अपने गले में पहन लिया। जब हम घर वापस आए तो हमारे घर के बाहर बहुत सारा लोगों का रश मौजूद था और सबके हाथों में पानी की बाल्टियाँ मौजूद थीं। वो सब पानी हमारे घर पर फेंक रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा करीब गए तो देखा कि हमारे घर में आग लग गई थी और लोग पानी डालकर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जब आग ख़त्म हो गई तो हम घर में दाखिल हुए और अम्मी ने घर की सफाई करके घर को थोड़ा बहुत रहने के काबिल बनाया। ये सारी बात अम्मी ने बाबा जान को बताई फ़ोन पर और उन्हें फ़ौरन घर आने के लिए कहा और उनको कहा कि मेरे भाई जवाद को भी अपने साथ लेकर आएं, जो कि शहर में एक हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए दाखिल था। बाबा जान ने अम्मी को कहा था कि सुबह होते ही हम दोनों आ जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रात अम्मी और मैंने बहुत दुख और परेशानी में गुजारी और उसी रात मैंने वो बिल्ला फिर से अपने घर में देखा, जो कि अम्मी और मुझे रोता हुआ देखकर और हमारा इतना बड़ा नुकसान होने पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। और इसी बात से ये जाहिर था कि सारा नुकसान उसी ने किया है। सुबह होते ही हमें ये खबर मिली कि बाबा जान और भाई जवाद जिस गाड़ी से आ रहे थे उस गाड़ी का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और जितने भी लोग इस गाड़ी में मौजूद थे सब के सब लोग शहीद हो चुके हैं। ये बात सुनते ही अम्मी और मुझ पर क़यामत टूट पड़ी और हमारे घर में कोहराम मच गया। अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही उदास गुजरने लगी थी। मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये सब कुछ वो जिनजाद ही कर रहा है, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इस जिनजात से जान छूट जाए। कभी कभी तो मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ जाती थी कि दिल करता था कि ख़ुद को ख़त्म कर लूं, पर फिर ये ख्याल आता था कि ये चीज़ अल्लाह पाक को नापसंद है और उसने खुदकुशी को हराम करार दिया है। जैसे ही अम्मी की इद्दत पूरी हुई तो अम्मी ने कहा कि अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ और अम्मी ने इसी मोहल्ले में मेरे लिए एक लड़का देखा जो कि बहुत ही सुलझा हुआ और नेक शरीफ लड़का था। अम्मी ने उनको कहा कि शादी हम धूमधाम से नहीं करेंगे, बहुत ही सादगी के साथ निकाह होगा, क्योंकि हमारे हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हम ये शादी धूमधाम से नहीं कर सकते। और वो लोग इस बात पर राज़ी हो गए थे। अम्मी ने निकाह से पहले पीर साहब से मुझ पर दम दुरूद करवाया और दम किया हुआ पानी मुझे पिलाया। फिर पीर साहब ने अम्मी को कहा कि निकाह यहीं हमारे आस्ताने पर होगा, यहाँ पर वो जिनजाद नहीं आ सकता और ना ही आप लोगों को कोई नुकसान पहुँचा सकता है और हो सकता है कि इसकी शादी के बाद वो यहाँ से ही चला जाए। अम्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया। लड़के वालों को पीर साहब के आस्ताने पर बुलाया और वहीं पर पीर साहब ने मेरा निकाह उस लड़के के साथ पढ़वाया।
پیر صاحب کے اتنے پکے یقین دلانے کے بعد میں بے فکر ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور وہاں پر اپنی سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ میرے شوہر کے گھر والے بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ اس کی ماں میرا بہت خیال رکھتی تھی اور مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ میرا شوہر کہیں بھی جاتا تو میرے لیے ڈھیروں چیزیں، کپڑے، جوتے اور کافی سارا سامان لے کر آتا تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی میرے پاس کوئی بھی کمی نہیں تھی اور اب میں بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگی تھی۔ مجھے پیر صاحب کی اس بات پر پورا یقین آ گیا تھا کہ اب وہ جنزاد میری زندگی سے چلا گیا ہے۔ شادی کے 2 مہینوں بعد میں امید سے ہو گئی تھی اور اس بات سے میرا شوہر اور میرے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ میری ساس نے تو پورے محلے میں مٹھائیاں بٹوائی تھیں۔ جیسی زندگی جینے کی میں نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی، میں بالکل ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ میں اپنی پچھلی زندگی کے سارے غم بھول چکی تھی۔ ہر ہفتے اماں مجھ سے ملنے میرے گھر پر آیا کرتی تھی۔ اماں بھی مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے بھی میری وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا اٹھایا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا اور میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ ایک دن اچانک سے میرے پیٹ میں بہت ہی زیادہ درد ہونے لگا۔ میری ساس، امی جان اور میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال جانے کے بعد کچھ ہی دیر میں ایک خوبصورت چاند جیسے بیٹے کو میں نے جنم دیا۔ اب میری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا پر وہ جنزاد مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں اسے بالکل بھول چکی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف ہمارے پرانے گھر میں ہی تھا اور وہیں پر رہتا تھا، یہاں پر وہ کبھی آ بھی نہیں سکتا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی اور میرا بیٹا 1 مہینے کا ہو چکا تھا۔ سارے گھر والے اسے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے ابو تو اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ وہ تھا ہی بہت پیارا۔ تو ایک دن میرے شوہر نے ہم سب کو بولا کہ میں نے شاہ جی کے دربار پر منت مانی تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہوا تو میں اپنی مراد پوری کرنے ان کے دربار پر ضرور جاؤں گا۔ آپ سب لوگ ایک دن کا پروگرام بناؤ تاکہ میں آپ سب لوگوں کو وہاں پر لے کر جاؤں۔ میری امی، میری ساس اور میرے شوہر ہم سب لوگ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے شاہ جی کے دربار جانے کے لیے۔ ہماری گاڑی کو چلتے چلتے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے کہ اچانک ہماری گاڑی کے سامنے ایک بہت بڑی کھائی آ گئی اور گاڑی جا کر اس کھائی میں گری۔ میری ساس، میری امی اور میرے شوہر کی اسی وقت موت ہو چکی تھی۔ ہماری گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس سے کچھ لوگ اتر کر ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے سب کو وہاں سے اٹھایا تھا پر میں ان سب سے تھوڑا دور جا کر گری تھی۔ میرے سر پر اتنی گہری چوٹ لگی تھی کہ مجھے ہوش بالکل بھی نہیں تھا اور ان لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ شاید اس گاڑی میں صرف 3 ہی لوگ تھے۔ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ان تینوں لوگوں کی موت ہو گئی ہے پر اس چھوٹے سے بچے کو اللہ پاک نے بچا لیا ہے۔ وہاں پر کھڑی 2 عورتیں آپس میں بول رہی تھیں کہ یہ چھوٹی سی جان ہے، بغیر ماں کے کیسے رہے گا۔ میں بے ہوش تو تھی، میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں پر میں ان لوگوں کی ساری باتیں سن سکتی تھی۔ ان کی گاڑی میں ایک سلمہ نام کی عورت تھی جس نے کہا تھا کہ میرا نام سلمہ ہے، میری کوئی بھی اولاد نہیں ہے اور اس بچے کو میں ہی ماں بن کر پالوں گی۔ میں شاہ جی کے دربار پر اپنے بچے کی منت مانگنے بھی جا رہی تھی اور مجھے پتا ہے کہ شاہ جی نے ہی اسے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ ایک بن ماں کے بچے کو ماں مل جائے اور بے اولاد ماں کو ایک بیٹا مل جائے۔ وہ اسے وہاں سے لے گئے۔ میں بے ہوشی کی حالت میں تڑپ رہی تھی اپنے بچے کے لیے۔ میں ان کو بلانا چاہتی تھی کہ میں زندہ ہوں، میرے بچے کو نہ لے کر جائیں، پر میرے سر پر اتنی گہری چوٹ لگ چکی تھی کہ میں بول تو کیا، آنکھ کھلنے کی ہمت بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اور 2 دن میں اس سڑک پر جو کہ جنگل کے بیچ میں تھا، میں وہیں پڑی تھی۔ میرا اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا کہ جب میں ہوش میں بھی آئی تو مجھ میں چلنے کی طاقت بالکل نہیں بچی تھی۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد میرا دماغ بالکل کام کرنا بند ہو گیا تھا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر کھائی جا رہی تھی اور میرے ذہن میں بس یہی ایک بات آ رہی تھی کہ نہ جانے وہ عورت میرے بیٹے کو لے کر کہاں گئی ہوگی۔ میں راستے پر چلنے لگی جو کہ جنگل کے بیچ سے بنا ہوا تھا کہ اچانک وہ جنزاد جنگل سے نکل کر میرے سامنے آ گیا اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور فوراً اپنے گلے کو ہاتھ لگا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ میرا دھاگا میرے گلے میں موجود نہیں تھا اور میں وہیں پر سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ جنزاد بہت خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میں نے اپنی کہی ہوئی بات پوری کر دی ہے، میں تمہاری زندگی مکمل طور پر برباد کر چکا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے اس دنیا میں، تمہارا ہر رشتہ تم سے چھن چکا ہے۔ اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں تمہاری بربادی دیکھ کر،
اب تم میری طرف سے بالکل ہی آزاد ہو۔ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ اب تمہیں جہاں جانا ہے تم چلی جاؤ، میں کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں اور تم مجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ ایسا کرنے کے بعد وہ زور زور سے ہنستا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور جاتے جاتے اس کالے بلے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میں زور زور سے زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ اب میری زندگی میں کوئی بھی رشتہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس جن ذات نے سب کچھ ہی ختم کر دیا تھا۔ صرف میری خاطر اس نے میری زندگی کے ہر رشتے کو مار دیا تھا۔ مجھے جنگل کے راستے پر چلتے چلتے 2 دن گزر گئے تھے اور اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری پوری جوانی گزر گئی، پر آج تک مجھے وہ سلمیٰ نام کی عورت کہیں پر بھی نہیں ملی۔ میں نے بہت کوششیں کی کہ میرا بچہ مجھے واپس مل جائے، پر میں ناکام ہو گئی اور اس کے غم میں پاگل ہونے لگی۔ میری ایسی حالت ہو گئی کہ سب لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے کیونکہ میں دن رات روتی رہتی اور اپنے بچے کے بارے میں اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ تو ایک دن مجھے اچانک خیال آیا کہ جہاں پر میں اپنے بچے کی منت پوری کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ میں پھر سے وہیں اسی شاہ جی کے دربار پر جاؤں، اور میں یہاں پر آ گئی جہاں پر تم نے مجھے دیکھا تھا جب تم نے میرے ساتھ پیار کے 2 بول بولے تھے اور میرا خیال رکھا تھا، مجھے کھانا کھلایا تھا، تو مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ گئی اور میں رونے لگی تھی۔ جب اس عورت نے اپنی بات پوری کی تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا آپ کا بیٹا ڈھونڈنے میں، اور امام صاحب بھی ہمارا اس بات میں ساتھ دیں گے، اور آپ کا بیٹا جلد ہی مل جائے گا اور آپ کے سارے دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب اس عورت نے اپنی ساری کہانی بتا کر ختم کی تو میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے گیا اور فیصلہ کیا کہ اب یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ میں ان کی خدمت اپنی ماں کی طرح دل و جان سے کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنی امی جان کی طرح ہی عزیز تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ایک یتیم ہوں اور مجھے ماں باپ کی خدمت کر کے حاصل کرنے کا ثواب کبھی بھی نہیں مل سکتا، پر اب ایسا نہیں تھا۔ وہ عورت مجھے ماں کی صورت میں مل گئی تھی اور میں ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی بھی ان کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی اور اس عورت کی دعاؤں سے ہی مجھے اتنی بڑی خوشی ملی تھی، اور میری بیگم امید سے ہو گئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ یہ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ ایک دن جیسے ہی میں اپنی دکان سے واپس آیا تو مجھے بہت ہی زیادہ گرمی محسوس ہونے لگی، اور میں اپنی قمیض اتار کر غسل خانے میں نہانے کے لیے جا رہا تھا اور اپنی بیگم سے کپڑے نکالنے کے لیے کہہ رہا تھا تو اس نے میری پیٹھ پر ایک سیاہ رنگ کا نشان دیکھا جو کہ بچپن سے ہی مجھ پر تھا، اور دیکھ کر کہنے لگی کہ ایسا ہی نشان میرے بیٹے کی پیٹھ پر تھا۔ اب اس کا یہ شک مجھے تھوڑا پریشان کر رہا تھا اور میں نے سارا قصہ امام صاحب کو جا کر بتایا تو امام صاحب نے مجھے بولا کہ تمہیں یاد ہے کہ وہ عورت جب اپنی کہانی بتا رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جس عورت نے اس کا بچہ وہاں سے اٹھایا تھا اس کا نام بھی وہاں پر لوگ سلمیٰ لے رہے تھے، اور تمہاری ماں کا نام بھی سلمیٰ ہی تھا، اور تمہیں بھی تمہاری ماں نے ایسے ہی کسی حادثے والی جگہ سے اٹھایا تھا۔ یہ بات صرف اس محلے کے بڑوں کو ہی معلوم تھی جن کو سلمیٰ بہن نے منع کر دیا تھا کہ یہ بات کبھی بھی کسی اور کو یا تمہیں معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور تمہیں بھی پتہ لگ ہی چکا ہے، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر سلمیٰ بہن زندہ ہوتی تو یہ بات میں تمہیں کبھی بھی نہیں بتاتا، کیونکہ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تمہیں کبھی بھی نہیں پتہ چل پائے گی۔ اور جب اس عورت نے یہ بات بتائی تو مجھے اس وقت تھوڑا سا شک محسوس ہو رہا تھا، پر میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا اور چپ رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ اس عورت کے لیے تمہارے دل میں اتنی بے چینی ایسے کیسے ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ تمہاری ماں ہے، یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جس ماں نے مجھے پالا تھا اس کے لیے میرے دل میں محبت یا عزت کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو مجھے اس وقت وہاں سے اٹھایا تھا جب مجھے وہاں سے کوئی بھی اٹھا کر کسی یتیم خانے میں ڈال دیتا، اور انہوں نے تو مجھے بہت ہی پیار کے ساتھ پال پوس کر 10 سال کا بنایا جب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ہر جمعرات کو اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں اور ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے اتنی اچھی تربیت کر کے دین اور دنیا کی تعلیم دی، میں ان کا یہ احسان کسی صورت نہیں چکا سکتا۔ امام صاحب سے اجازت لے کر جب میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں مسجد میں جا کر شکرانے کی نفل ادا کروں، کیونکہ مجھے میری ماں ایک بار پھر سے مل گئی ہے۔ میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے میری ماں واپس لوٹا دی تھی، وہ بھی اتنے سالوں کے بعد۔ نفل ادا کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر واپس گیا اور امی جان کو بتایا کہ امی میں ہی آپ کا وہ کھویا ہوا بیٹا ہوں جسے آپ اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہیں اور اپنی پوری جوانی مجھے ڈھونڈنے میں لگا دی ہے،
تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اس وقت اتنی خوش ہو رہی تھی جیسے ان کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس کے بعد ہم لوگ بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگے تھے، کیونکہ اب تو امی بھی ہمارے گھر آ گئی تھیں، تو ہم گھر میں 3 لوگ ہو گئے تھے اور چوتھا مہمان آنے والا تھا۔ میری بیوی کا 10واں مہینہ چل رہا تھا جب اچانک اس کو پیٹ میں بہت ہی شدید درد محسوس ہونے لگا اور میں اس کو ہاسپٹل لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں میرا پیارا سا بیٹا اس دنیا میں آ گیا، جس کے آنے کی خوشی میں نے پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹی اور امی جان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور میرے بیٹے کو چومے ہی جا رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارا بچپن تو میں نے نہیں دیکھا تھا، پر میں اب اپنے سارے ارمان اپنے اس بیٹے پر پورے کروں گی۔ میرے بیٹے کو اس دنیا میں آئے ہوئے 6 دن ہوئے تھے اور ہم نے اس کے نام رکھنے کی رسم اپنے گھر پر رکھی تھی اور امی نے اس کا نام عثمان رکھا تھا۔ امی کی یہ خواہش تھی کہ اتنے سالوں کے بعد میں اس کو شاہ جی کے دربار کے ذریعے ہی ملا ہوں، تو اب بھی ہمیں اپنے اس چھوٹے سے بیٹے کو لے کر، جس کا نام عثمان تھا، شاہ جی کے دربار جانا چاہیے اور ان پر چادر چڑھانی چاہیے۔ شاہ جی کا دربار کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا، تو اگلی صبح ہم لوگ گئے اور شاہ جی کے دربار پر چادر چڑھائی۔ وہاں پر امی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہاں پر جا کر امی نے بہت سارے لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی اور چاولوں کی دیگیں پکوائیں اور وہاں کے کافی فقیروں میں تقسیم کی۔ اور جب ہم شاہ جی کے دربار سے واپس آ رہے تھے تو امی نے کہا کہ مجھے وہ بلا پھر سے آج اسی لیے نظر آیا ہے۔ وہ کافی ڈرنے لگی تھی۔ امی جان کہنے لگی کہ میں نے بہت سالوں کے بعد تم لوگوں کو پایا ہے، اب میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتی اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی جن زادہ ہے۔ مجھے جلدی سے امام صاحب کے پاس لے چلو، اب وہی اس بات کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ میں امی اور اپنی بیگم کو لے کر امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب کو سارا قصہ سنایا کہ پھر سے امی کو وہ بلا نظر آیا ہے، اب آپ دم کر کے بتائیں کہ کیا یہ وہی جن زادہ ہے یا ہمارا کوئی وہم ہے۔ امام صاحب نے کافی دیر پڑھائی کرنے کے بعد ہم کو جواب دیا کہ ہاں یہ وہی جن زادہ ہے جو اب تمہاری ماں کو خوش دیکھ کر پھر سے اس کی خوشیاں چھیننے آیا ہے، پر اب تم لوگ مت گھبراؤ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ امام صاحب نے ایک شیشے کی بوتل اپنے سامنے رکھی اور پڑھتے پڑھتے اس بوتل پر دم کر رہے تھے۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد امام صاحب نے اس بوتل پر آخری دم کیا اور اس کو جلدی سے بند کر دیا اور مجھے کہا کہ وہ جن زادہ اب اس بوتل میں قید ہو چکا ہے، اب وہ تم لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی تم لوگوں کو پریشان کرے گا۔ تم یہ بوتل جا کر دور سمندر میں پھینکاؤ، جیسے وہ گہری پانی میں چلی جائے اور اس بوتل کو کوئی بھی وہاں سے نکال نہ پائے۔ اور میں نے ویسا ہی کیا جیسا امام صاحب نے مجھے بتایا تھا، اور پھر میں اپنی امی اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش خوش زندگی گزارنے لگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔